دیکھیں اس معاملے میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ کنفیوژن رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے خود کریٹ کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بات پی ٹی آئی سے اس طرح سے آفیشیلی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ جب تک رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی. اس پریس کانفرنس سے پہلے دو ایسے لوگ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور برطانیہ میں مقیم ہیں ان کی طرف سے یہ ٹویٹس بھی کی گئیں اور ان ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جو ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. تو یہ وہ سرپرائز ہے کہ جس کا پھر بعد میں جا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس دن کی ہونے والی ملاقات میں سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس معاملے کو پھر انٹرنیشنلی اچھالا جائے گا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس نے اس کو انٹرنیشنلی اٹھا دیا ہے. بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس پہ بڑی فکر مند ہیں, جو مختلف پاکستان میں ایمبیسیز ہیں, کاؤنسلیٹس ہیں, وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی آئی ختیجہ شاہ کی. یہ ویڈیو ان کی گرفتاری سے پہلے کی ہے کہ جب وہ اپنی سہیلی مہر ترین کے گھر پر تھیں اور وہاں پر وہ روپوش بھی رہیں. تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اب ریلیز کیا گیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب 7 روزہ شناخت پریڈ کا جو عمل تھا, جو کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید اور طیبہ راجہ ان دونوں کا مکمل ہونا تھا, اور طیبہ راجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی طرف وہ ویڈیو ہم نے دیکھی 9 مئی کو کہ جب انہوں نے دوپٹہ اپنا پولیس اہلکاروں کی طرف پھینکا, ان کا اور صنم جاوید کا ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی. اور جب میں نے طیبہ راجہ سے پوچھا کہ جب وہ پریزن وین میں تھیں اور اے ٹی سی کورٹ میں آئی تھیں کہ یہ بتائیے, اور 17 مئی کو وہ اے ٹی سی کورٹ میں لائی گئیں, کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں پھینکا, تو انہوں نے کہا جی پولیس والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھینکا. تو میں نے ان کو ان کسٹڈی بتایا کہ جی پولیس والے گالیاں دے رہے تھے اور بہت ہی بیہودہ گالیاں تھیں جو کہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی تھیں, تو میں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے کیا. اور جھوٹ جو ہے وہ شروع دن سے بولا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جب ان کے عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے حکم ہوئے تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلیں تو ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کر کے جو 17 مئی کو اے ٹی سی کورٹ میں پیشی پہ مجھے طیبہ راجہ اور صنم جاوید نے بتایا کہ ان کو اس وقت لے کر جایا گیا تھانہ چونگ جو کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے. وہاں پر انہوں نے مجھے خود بتایا, یہ ان کی خود زبانی میں نے سنا, کہ وہاں پر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی اس پولیس اسٹیشن میں. پہلی رات وہاں جو ان کی گزری وہ بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر کے حصے میں تھانے کے کہ جہاں پر اور عملہ تھا پولیس اسٹیشن کا, وہاں پر ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا, جس پر صنم جاوید نے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے گھسیٹ کر لے کر جانا ہے تو آپ لے جائیں, کوشش کر لیں, میں اس طرح سے نہیں جاؤں گی. اس معاملے کو فیملی نے لاہور ہائی کورٹ میں جب ٹیک اپ کیا تو 16 تاریخ کو جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پر تھانہ چونگ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ دونوں لڑکیاں آپ کی تحویل میں ہیں, تو ایس ایچ او نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمارے پولیس اسٹیشن میں یہ نہیں آئیں. وہاں پر جو وکیل تھے دونوں کے اور جو فیملی موجود تھی صنم جاوید کی, انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر تھانہ چونگ میں ملاقات کر کے آئے ہیں, جس پر متعلقہ تھانے یعنی کہ تھانہ چونگ کے ایس ایچ او نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا. اور لڑکیوں نے دونوں نے مجھے اگلے روز اے ٹی سی میں جب پیش ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں تھانہ چونگ ہی تھے, اور پھر پچھلے ہفتے جب ان کو لے کر آنا تھا شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد تو تب بھی نہیں ان کو لایا گیا. تو یہ وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو شاید غلط